سلیم مظہر فارسی زبان و ادب کے مایہ ناز استاد، محقق، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور منتظم ڈاکٹر محمد سلیم مظہر 21 جولائی سن 1962 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان سے BA کیا۔ سن 1986 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارسی زبان و ادبیات میں MA کی سند حاصل کی۔ سن 1997 میں تہران یونیورسٹی سے فارسی زبان و ادبیات میں MA اور پھر ڈاکٹریٹ کی تحصیل کی۔ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے فارسی زبان و ادب میں پوسٹ ڈاکٹریٹ تحقیق مکمل کی۔ ڈاکٹر سلیم مظہر سن 1988 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فارسی سے وابستہ ہوئے اور صدر شعبے کے منصب پر فائز رہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر برائے جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر اور السنہ شرقیہ کے ڈین رہے۔ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف فارسی اور اردو ادب نیز تعلیم کے شعبوں پر محیط ہیں۔ وہ انگریزی اور اردو میں متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے تحقیقی مقالات بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم مظہر اگست سن 2023 سے ادارہ برائے فروغ قومی تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سدرنگ میں آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم گفتگو کریں گے استاد، محقق، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور منتظم ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب سے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں اور ان دنوں ادارہ فروغ قومی زبان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آداب۔ بہت شکریہ جناب وجاہت مسعود صاحب۔ ڈاکٹر سلیم مظہر ہماری تاریخ میں 1962 دو واقعات کی بنا پہ جانا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ 7 جون کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہم پہ الطاف کیا اور ہمیں ایک آئین دیا، اور 21 جولائی کو قدرت نے ہم پہ الطاف کیا، مہربانی کی اور ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب سے ہمیں نوازا۔ دیکھیے میں کھیل گیا قدرت اور الطاف پہ، کیونکہ یمین و جسار میں تو وہی تھے نا۔ بالکل صحیح۔ آپ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ڈیرہ غازی خان کی آبادی قریب 60,000 تھی، اور اب کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگار آب و ہوا کے لیے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 76 برس کے دوران جنگلات 44% سے کم ہو کر 5% رقبے تک محدود رہ گئے ہیں۔ کیا ماحول کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل خطرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری غفلت ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئیں سب مل کر تحفظ جنگلات اور شجرکاری کو فروغ دیں، درخت لگائیں، پاکستان کو سرسبز بنائیں۔ درخت لگائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے۔
کے بعد ہو رہی. کافی عرصے کی. اب میں آپ کے عرض کرتا ہوں کہ میری خوش قسمتی کہ میرے والد صاحب ان کے بہت سے کزنز اور میرے 2 ماموں اسکول ٹیچر تھے. صحیح. اس وقت ہمارے علاقے میں میرے بچپن کے زمانے میں جو ہائیسٹ تعلیم تقریباً لوگوں کی چل رہی تھی وہ مڈل، زیادہ سے زیادہ ہائی اسکول تک. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں والد صاحب کی عمر کے جنہوں نے مڈل کیا اور اس کے بعد 3 فیلڈز میں سے ایک میں چلے گئے. یا وہ جے وی کر کے جے وی ٹیچر بھرتی جونیئر ورنیکولر جی، ٹیچر ہو جونیئر گئے جی. پرائمری اسکول کے. جی ہاں، یا وہ پٹواری بھرتی ہو گئے، رائٹ یا پولیس کے سپاہی. یہ 3 پروفیشن اس وقت تھے. رائٹ. تو ہمارا یہ فیملی یوں سمجھیں پروفیشن بن گیا. میرے والد صاحب نے جے وی کی اور مڈل جے وی کے بعد، اور وہ اسی پرائمری اسکول میں ٹیچر اور پھر ہیڈ ماسٹر رہے جہاں میں پرائمری پڑھا ہوں. اس گاؤں کا نام ہے بستی بڈھن. رائٹ. یہ ڈیرہ غازی بستی خان بڈھن. بستی بڈھن. بڈھن خان وہاں ایک جی، معروف آدمی جی، تھا جی، اسی کے نام پر. جی. یہ ڈیرہ غازی خان سے انڈس ہائی وے پر آپ راجن پور کو جائیں تو 31 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے مانا احمدانی. رائٹ. یہاں ہائی اسکول ہے جس میں ہم نے ہائی اسکول کی تعلیم میٹرک کی. جی. اس سے کوئی 1.5 کلومیٹر مغرب کی طرف یہ قصبہ تھا جس میں اس وقت بھی اور اب بھی پرائمری اسکول تھا. میں وہاں سے پڑھا ہوں. اور آپ کو اس پر حیرت ہوگی کہ ہم لوگ وہ جو 5 جماعتیں پڑھے ہیں 1 سے 5 تک، تو اس اسکول کی اس وقت کوئی عمارت نہیں تھی. ہم کسی ذمہ دار کے ڈیرے پر وساخ کہتے تھے سرائکی میں اس کو، مسجد میں وہاں محلے کی، اور کچھ عرصہ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر بھی پڑھے. میں 4تھی جماعت جب پڑھتا تھا تو بستی بڈھن پرائمری اسکول کی عمارت بن گئی اور اس کا 1 کمرہ تھا. 2 اساتذہ تھے اس میں. 1 کمرے میں 5 جماعتوں کے اسٹوڈنٹ 5 لائنوں میں بیٹھ جاتے تھے اور وہی 2 اساتذہ. یہ سن 72 بنتا ہے کم. یہ جی 71 ہے یا 72 جی. اچھا. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو اساتذہ تھے میرے والد صاحب اور ایک اور استاد تھے یقین محمد ساجد صاحب. جی. یہ اس دور کے سرائکی کے بہترین شاعروں میں سے تھے اور خاص طور پر سرائکی نعت انہوں نے اس پورے علاقے میں ان کا بڑا نام تھا اور یہ ترنم سے سناتے تھے. یعنی صحیح. کوئی نعتیہ پروگرام اور اس طرح ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا اور ان کا بہت اچھا ذوق تھا. خود میرے والد صاحب عبدالرشید خان، ہم بلوچ ہیں. جی. عبدالرشید خان کا بہت اچھا ذوق تھا. مجھے وہ جب سے شعور میں سمجھتا ہوں مجھے چیزوں کا شعور آنے لگا، وہ مجھے اردو کے، فارسی کے اور سرائکی اور پنجابی کے شعر سناتے تھے. مجھے ایک بالکل بھول نہیں سکتا. ہماری مختصر سی زرعی زمین ہے جو ہمارے جہاں گاؤں ہے اسے کوئی آدھا پونا کلومیٹر ہے. ہم پیدل آ جاتے تھے، وہیں چھٹی والے ٹائم پہ ہوتے. والد صاحب مجھے اس میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھاتے پڑھاتے رہتے. تو میں کہیں دور بیٹھا تھا، والد صاحب نے مجھے زور زور سے بلایا کہ سلیم دوڑ کے آؤ. اچھا میں پہنچا، اللہ خیر کرے، پرائمری سے میں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ ریڈیو پر غزل لگی ہے، یہ سنو. اور وہ غزل تھی، اس کا مطلع تھا دل میں جب درد ہو، دل میں ہو درد تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. مجھے انہوں نے بتایا، سمجھایا کہ یہ ہے. اچھا وہ ہم صاف ظاہر ہے وہ مجھے، میں ان کی پہلی اولاد ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے تھے شادی بیاہ میں، کسی فنکشن میں، اور سارا رستہ یہ تعلیم ہوتی تھی. اور فارسی کا اور شاعری کا اور ادب کا ذوق انہی کی وجہ سے. وہ خود بہت باذوق تھے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب سے ان کا لگاؤ
ایسے جیسے خون میں رگوں کی طرح ہوتا ہے، ایسے تھا. تو مجھے وہ اتنا زیادہ انسپائر کرتے رہے کہ میں اس کو شوق سے میں نے 6 سے 8ویں تک اور پھر 12ویں سے ایم اے تک فارسی پڑھی. بجا فرمائے. 9th اور 10th میں اس لیے نہیں پڑھ سکا فارملی کہ سائنس پڑھی اور اس میں ڈرائنگ رکھی تو کوئی کمبینیشن مضامین کا تھا. لیکن مجھے والد صاحب نے پھر وہ میٹرک کا پیپر منگوا کے فارسی کا گھر حل کروایا. یعنی اس کو والد صاحب تو اس دنیا سے اس وقت رخصت ہو گئے تھے، لیکن میں نے وہ پیپر حل کیا. میں 8ویں میں پڑھتا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جب وہ ذوق بھی ساتھ رہا، پھر وہ اٹیچمنٹ بھی والد صاحب کے ساتھ، میں پھر شوق سے اس طرف آ گیا. اور ہم لوگ ایک داستان ہے، صرف میری نہیں ہے، یہ اس علاقے کے اس زمانے کی ہے کہ ہمارا کالج گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان تھا. ہم لوگ اپنے قصبے سے سائیکلوں پر مانا احمدانی شہر بس سٹاپ پر آ جاتے. ایک فکس ٹائم تھا، اس پر ہی ہمیں کالج پہنچنا ہوتا تھا. تو آپ یقین کریں ہمیں بڑی مشکل سے بس ملتی، اور اس ایک ٹائم والی بس اگر مس ہو جاتی تو ہم دوسری پہ جا نہیں سکتے تھے، وہ اسکول کا پہلی کلاس ہی ختم ہو جاتی. ایسا بھی کئی دفعہ ہوا، میں اور میرے کئی کلاس فیلوز ہم بس کی چھت پر بیٹھ کے جاتے تھے، اور دسمبر میں بھی، اور 15-20 منٹ ہاتھ ملنے پڑتے تھے کہ تاکہ قلم پڑھنے. وہ یعنی اب جو لہو کی گردش جو تھی وہ رک جاتی تھی، سردیاں صاف سر. لیکن ہمارے اس کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا چاہیے، کوئی فرشتہ سیرت اور کمٹمنٹ والے ہمیں اساتذہ ملے. پرائمری اسکول میں تو فیملی تھے، مڈل اسکول میں ہمیں جن استادوں نے اور میٹرک میں پڑھایا، یہ اپنے سگے بچوں سے ہمارا زیادہ خیال رکھتے تھے، گھر میں پڑھاتے تھے. اور ٹیوشن نام کی کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں تھی، بلکہ چائے بھی پلاتے تھے، لسی بھی کھانا بھی بعض اوقات کھلا دیتے تھے. اور فیملی یعنی استاد کے گھر گئے ہیں، ان کی مسز اور بچے بھی خیال رکھ رہے ہیں. استاد رحیم بخش صاحب جو حیات ہیں، اور ایک ہمارے استاد تھے استاد الہی بخش صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک ہمیں استاد پڑھاتے رہے حیات ہیں، استاد گل محمد صاحب، یہ وہیں احمدانی ہیں اسی قصبے کے. ہم نے ان سے انگریزی پڑھی اور اسلامیات پڑھا. صحیح. اور جب دونوں مضامین میں یہ سمجھتے تھے یہ ان دونوں مضامین کے ماہر ہیں. مجھے 1 سال میرے ننیال چوٹی زیرین کے تھے جی. 1 سال آدھی کلاس 8ویں اور آدھی 9th چوٹی زیرین ہائی اسکول میں پڑھنی. تو وہاں پر ہمیں ایک بہت کمال استاد تھے، محمد اسلم خان جنگوان. یہ انگریزی بھی پڑھاتے تھے اور اردو بھی پڑھاتے. ایسا اعلیٰ ذوق. یہ اسکول کے بزم ادب کمیٹی، ادبی کمیٹی کے انچارج تھے. ہمارے بچپن میں اسکولوں میں بیت بازی کے مقابلے، بزم ادب اور کھیلوں کے مقابلے کمال قسم کے ہوتے تھے. مہینوں اس کی تیاری ہوتی تھی، اور اسکول کے اساتذہ تعہد اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے. پھر سر امتحان ہمارا میٹرک کا ہمارے 7 اساتذہ گئے. ہم نے جامپور سینٹر میں امتحان دیا. ایک استاد ابھی ان کا انتقال ہوا، استاد خدا بخش احمدانی صاحب، یہ ہمیں ساتھ لے گئے اور صبح 4 بجے اٹھا دیتے تھے، اپنا کام کرواتے. یعنی میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کس عزم اور کس کمٹمنٹ اور خلوص کے ساتھ، مڈل کلاس کے، لوور مڈل کلاس کے سمجھ لیں یہ لوگ تھے، لیکن مالی مفادات نام کی کوئی چیز شاید ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی. ڈاکٹر صاحب، پنجاب کا جنوب مغرب ڈیرہ غازی خان اور درائے سندھ کا مغربی کنارہ، اور یہاں پہ ایک تو یہ کہ ڈیموگرافی بہت دلچسپ ہے. سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، وہاں پہ بلوچ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہاں پہ رستگی بولنے والے بھی ہیں، وہاں پہ اور بھی بہت اچھا. پھر مذہبی مسلک کا تنوع بھی موجود ہے، ثقافتی رنگا رنگی بھی موجود ہے، تاریخی آثار ہیں ڈیرہ غازی خان میں. آپ کے ہاں سے محسن نقوی آپ سے بڑے تھے، وہ تو 1947 لیکن ہم ان کے مشاعروں میں ہم ان کے شعر سنتے رہے. توقیر ناصر بھی کچھ عرصے کے لیے ڈیرہ غازی خان جی میں انہوں نے تعلیم پائی، اور ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب، جی وہ تو آپ کے قریب بالکل ہی ہم سن ہیں.
نہیں ہم سے نہیں ہے، بلکہ چند ہفتوں کا ہم فرق ہے. نے ہفتوں کا بھی، ایک عمر کا ہماری 1 مہینے کا فرق ہے، وہ مجھ سے 1 مہینہ بڑے ہیں. جی ہاں. لیکن ہم نے مڈل اسکول میں 6ٹھی 7ویں 8ویں اکٹھے پڑھا ہے کلاس فیلوز. وہ کیمیکل انجینئرنگ میں چلے گئے اور میں فارسی ادب پنجاب یونیورسٹی، لیکن ہم نے پنجاب یونیورسٹی 1988 میں تقریباً اکٹھے جوائن کی. یہ جو تنوع، ڈائیورسٹی، پلورلزم، جی زبانوں کا، مسالک کا، اس کے ہوتے ہوئے کیا ماحول تھا؟ رواداری کی کیا صورت تھی؟ ہم آہنگی کی کیا صورت تھی؟ امیر اور غریب کا فرق، کیونکہ وہاں پہ لینڈ ہولڈنگ پیٹرن ہمارے سینٹرل پنجاب سے بہت ڈفرینٹ ہے. جی کچھ کا بہت زیادہ زمین ہے، کچھ کی بہت کم ہے. وجہ سب قابل رشک تھا. جی ہمیں سچی بات ہے یہ بھی اپنے کلاس فیلوز یا قرب و جوار کا یہ اندازہ نہیں تھا یہ کس مسلک ہے. جس مسلک کی مذہبی تقاریب ہوتی کم و بیش سارے ہی شامل ہوتے، سارے شامل ہوتے اور خوش ہوتے. اور چونکہ وہ جو زمیندارہ نظام اور کاشتکاری ہے، اس میں کولیکٹیو کام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. جو بھی کام کرنے ہوتے ایک کھیت میں جا کے لوگ اکٹھے کر لیتے، پھر دوسرے میں، اس کو ونگار کہتے تھے. جی بالکل. اب وہ ہمارے ونگار یہاں میں کوآپریشن، ہمارے تھوڑا تلفظ کا فرق ہے. ہمارے ہاں بھی ونگار کا مطلب ہے مل کے فصل مل کاٹنا. کے فصل کاٹ. اچھا یہ ونگار اور یہ نظام صرف فصلیں کاٹنے اور بونے تک، اجتماعی زندگی میں بھی یہی ہو. میں آپ کو حیرت ہوگی کہ مانا احمدانی میں سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا. ایک ہانٹھار تخلص کرتے تھے شاعر، وہ اس کو مینیج کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آتے تھے. یعنی میں اپنے بچپن میں مانا احمدانی ہائی اسکول میں مشاعروں میں جاتا رہا ہوں. یہ مشاعرہ رات ڈھلے شروع ہوتا اور صبح تک جاتا، اسپیکر لگے ہوتے، سارا شہر سنتا، لوگ انتظار کرتے تھے. ہم اس سالانہ مشاعرے کا انتظار کرتے. پھر یہ کہ بڑے باذوق لوگ تھے. مثلا ہمارے قرب و جوار میں جو شادیاں ہوتی تھی، ایک خاص ٹائٹل تھا کمپنی آئے گی. یہ کمپنی یہ ہوتی تھی، کچھ گانے والے اور وہ رقص کرنے والے بھی ساتھ آتے اور سارا علاقہ اکٹھا ہوتا. رات کو، رات کے کھانے کے بعد یہ کمپنی والے گانا شروع کرتے تھے اور ہم شوق سے، ہم سارے لوگ جاتے اور شوق سے سنتے. اور اس سے بھی ایک ادبی اور اجتماعی نشو و نما. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سیرت النبی اور میلاد کے بہت تقریبات ہوتی تھی. ربیع الاول کم از کم اسی میں گزرتا. اور اس کے بعد ایک ٹرم رائج تھی، شبینہ. جی یہ شبینہ یہ تھی کہ وہی رات کے کھانے کے بعد قرآن مجید کی اسپیکر پر وہ شروع ہوتی اور 30 سپارے صبح تک پورے کر کے پھر ایک جشن منایا جاتا. اور علاقے کا جو نامور مولانا ہیں وہ آتے اور وہاں پر وہ آخری تقریر کرتے. یہ عام رواج تھی، یعنی یہ سوشل کلچرل، اور اس کو تقریباً مکس دینی اور ادبی تقریبات بہت تھی. نعت خانوں کو لوگ یہ اس سے ایک وہ جو تنوع والی سوسائٹی ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتی رہی. جا فرمایا. اچھا آپ یقین کریں، ہمارے کولیگ ہیں ڈاکٹر ملک امان اللہ. جی ہاں، لا قانون کے استاد، لا کے. اچھا وہ اور میں بیٹھتے کبھی سوچتے ہیں مانا احمدانی سے تعلق ہے اور نیاز صاحب اور بہت سے لوگ ہمارے. تو مانا احمدانی میں ہم نے کبھی کوئی جھگڑا نہیں، بڑا جھگڑا کبھی نہیں ہوا. لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور اس سے وہ ایک جو علمی ترقی ہے، سماجی ترقی اور ادبی ترقی، یہ سارے امکانات اس میں تھے اور اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھائے اور چیزیں ادب کا اور طبیعتوں میں ایک عجز و انکسار والا عنصر بھی رہا. آپ کے اور میرے بچپن میں آپ اس کی تائید کریں گے، ہمارے سارے گاؤں کے لوگ مختلف ایون خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بھی چچا تھے. ہم اگر گلی میں کوئی غلطی ہم میں سے کسی سے ہو جاتی، پہلا تو وہ تنبیہ کا، پھر گھر بھی رپورٹ کرتے تھے. یعنی اس طرح سے یہ بڑا کمال ایک سوسائٹی تھی. اس کی وقت ترقی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور ادارہ برائے فروغ قومی زبان کے سربراہ محترم
डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर साहब से। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान जंगलात की शदीद कमी का शिकार है, जिसके बायस कुदरती आफात के दहाने पर है। इन खतरात से निपटने के लिए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जंगलात की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ आवाज उठाएं। जंगलात को आग लगने से बचाएं। लकड़ी के आराइशी इस्तेमाल को कम करें। घरेलू और दफ्तरी इस्तेमाल के लिए लकड़ी की बजाय मुतबादिल अशिया को तरजीह दें और कौमी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का पौधा लगाएं, उसे दरख्त बनाएं। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर से अपनी गुफ्तगू दोबारा से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब जनाब, आप कॉलेज में तवातुर से सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे थे और फारसी भी पढ़ी। तो लेकिन जब आप आला तालीम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए जी हाँ। तो आपने तखस्सुस के लिए फ़ारसी का इंतखाब किया। जी हाँ। तो मुहर्रक क्या था? मुहर्रिक सर, मैंने जो इब्तदाई गुफ्तगू की वो ये कि बिल्कुल मेरे ये खून में भी ज़ौक़ शामिल। वालिद साहब वो शेर व अदब, ख़ास तौर पर मुझे गुलिस्तान तकरीबन उन्होंने उसके सुनाते थे, मौलाना रूमी के, हाफिज़ के शेर सुना। अच्छा, वो दूसरा उनका हो गया इंतकाल, मैं 8वीं में पढ़ता था। अच्छा, मैं इसको रूहानी तौर पर उनके साथ अटैचमेंट का वो एक जज्बाती मेरा मेरिट बनता था अंग्रेज़ी में दाखिले का और उसके वो थे, लेकिन मैंने, और मुझे सारे ख़ानदान भी कहते थे कि ये क्या आपने मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक रहा। हाँ, बजा फरमाया। डॉक्टर साहब, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी अदबियात में मास्टर करने के बाद जी एक और एमए फ़ारसी अदबियात ही में ईरान से भी किया जी, और फिर आप SOAS स्कूल SOAS है ना, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ से भी आपने फ़ारसी अदबियात ही में तालीम पाई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मशरिक़ पाकिस्तान में या ईरान में यहाँ के तरीक़ा तालीम में और जब आप बरतानिया में तालीम पा रहे थे वहाँ के तरीक़ा तालीम में कोई बुनियादी फ़र्क आपने देखा? अच्छा सर, एक तो ये मैं वजाहत इसकी करता चलूँ कि पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन या MA 16 साल का है। ईरान और अमेरिका और बहुत से मुल्कों में ये 18 साल का है। सही। तो इस बिना पर हम जब ईरान PhD करने गए तो उन्होंने वो 2 साल वाला वो मुकम्मल किया। पाकिस्तान में इस बैरून मुल्क के MA को MPhil के बराबर समझते हैं। सही। और हमने 2.5 साल क्रेडिट आवर्स पढ़े। सही। और वो मुकम्मल किए। उसके बाद हमने फिर PhD का थीसिस लिखना शुरू किया। अच्छा, SOAS में मैं स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में, राइट, मैं ये क्रेडिट है पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन का कि इसके 2002 में क़याम के बाद पाकिस्तान में एक तालीमी मामले का मुस्बत तौर पर सिनेरियो चेंज हो गया। और इसका क्रेडिट आप यकीन करें, देखें साइंस के थे वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, लेकिन उनको जाता है, इम्प्रूवमेंट की होती है ना। उन्हें शायद इब्तदा में अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने साइंस पर ज़्यादा तवज्जो दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ से। और वजहत सब आपने भी नोट किया और हमने भी यकीनन कि हम अपनी तकज़ीब पे तुले रहते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने भी मार्के किए। मुझे कोई कहते हैं ना लोग, हमारी यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं? हमारी यूनिवर्सिटियाँ कमाल कर रही हैं जिन हालात और बजट और उसमें। अब आपको पता है कि मैं चुके रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की इस साल
15 فیکلٹیز کیو ایس سبجیکٹ رینکنگ میں 500 کے اندر آئی ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. 2018 میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی. صحیح. اچھا دو فیکلٹیز 100 میں آئی ہیں. صحیح. اچھا ہمارا بجٹ تقریباً تنخواہیں ہیں. اچھا جو حالات ہیں انہی پر بھی کہنا تنخواہیں بھی ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں آنر ہے آدمی وہ تحقیق اور وہ کرے کام کرے, یہ بہت بڑی عزت والی بات بھی ہے. ہم اپنی اس تقریب سے نکلے. مثلا میں جس ادارے میں ابھی کام کر رہا ہوں, ادارہ فروغ قومی زبان, اس کا مرکزی دفتر تو اسلام آباد میں ہے اور اس کے 2 فیلڈز آفس ہیں. ادارہ اردو سائنس بورڈ لاہور میں اور اردو ڈکشنری بورڈ کراچی میں. جی ہاں. آپ اس کو مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہمارے قرب و جوار کے کسی ملک نے, کسی ملک کی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نے اپنے ملک کی قومی زبان کی 22 جلدوں میں لغات تیار نہیں کی. یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ اردو وہ ہے اپنا اردو ڈکشنری بورڈ کراچی نے 22 جلدوں میں اردو کی لغت تیار کی. یہ تاریخی اصول پر ہے اور ایک بہت وقت اور بہت محنت شاقہ اس میں. کمال. سر لوگوں کے میرا خیال ہے 1.5 ملین کے قریب ہاتھ کے لکھے ہوئے کارڈ ہیں جن کو ہم نے, ہماری منسٹری ہے جو قومی ورثہ و ثقافت, ان کے سیکریٹری ہیں حسن ناصر جامی صاحب نے, یہ ابھی حال ہی میں جوائن کیا, کوئی بہت ہی بھلے مانس اور کمیٹڈ یہ سیکریٹری ہیں. جی ہاں. اور انہوں نے خاص اس سے مہربانی سے کوشش کر کے ہمیں فنڈ دیے کہ کچھ کام کریں. ہم نے ان سے 2 ملین اس کا وہ لیا ہے کہ ہم وہ جو جوش ملی آبادی کے, شان اللہ ککی کے, ان لوگوں کے ہاتھ کی لکھی تحریریں ہم ان کو سکین کر کے ڈیجیٹائز کر دیں اور آن لائن کر لیں کہ دنیا دیکھے تو سے. اچھا اس تاریخی اصول سے 22 جلدوں میں وہ جو ڈکشنری اور لغت چھپی ہے یہ آن لائن بھی موجود ہے. آپ جائیں اردو لغت پہ, اس سے آپ کا لفظ اور اس سے نکل میں استفادہ کرتا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ تاریخی اصول پر اسے کہ لفظ کے روٹس تھے ڈسکشن, پھر یہ نثر میں اور نظم میں کس طرح استعمال ہوا ہے. اگر ایک معاشرہ, ایک زبان کے بولنے والے, پڑھنے والے, لکھنے والے آج کا کنٹمپریری ہم اصل علم تخلیق نہیں کر رہے یا ان کی رسائی کسی بھی شعبہ علم میں, جو اس وقت کی بات ہو رہی ہے, جہاں مکالمہ, جہاں علم کی جو اس وقت سطح, وہاں تک رسائی نہیں ہوگی, تو کیا ہم اپنا علمی امکان محدود نہیں کر لیں گے؟ یقیناً. اس کی وجہ سب بہترین ابتدائی شکل تو ہے تراجم. اس تراجم بھی ہوئے ہیں اور میں اور آپ ہم دونوں اس بات کے, ہماری غیر رسمی بھی گفتگویں اس بات پر بالکل وہ ہیں کہ اپنی تہذیب و تمدن, اپنی زبان اور ثقافت کے بغیر کسی نے ترقی نہیں. لیکن کھڑکی ہمیں رکھنی چاہیے کنٹمپریری ورلڈ پہ. جی ہمیں کسی جزیرے میں بند نہیں ہونا. بالکل نہیں سر, بالکل. اس کے سر اس ادارہ یہ جو مقتدرہ قومی زبان, اس کے پہلے سربراہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے. جی کراچی میں بھی رہے, ہماری پہلی دستور اسمبلی کے رکن بھی تھے. اچھا یہ وہ چونکہ کراچی میں ہوتے تھے, ضعیف العمر بھی تھے, تو ان کے گھر میں یہ قائم ہو. اس کے دوسرے جو سربراہ مقرر ہوئے وہ یہ اٹانومس تھا اس وقت, وہ وہی ڈاکٹر وحید قریشی صاحب تھے. ان کو جب تقرر ان کا ہونے لگا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں کراچی نہیں جا سکتا. پھر یہ اسلام آباد میں آیا, ایک عمارت میں کرایہ میرا, اب اس کی H84 میں اپنی عمارت ہے اور اس نے بہت عمدہ کام کیے ہیں. 9 والیومز میں انہوں نے انگریزی خط کتابت کے نمونے کے ساتھ ہی ترجمے کیے ہوئے ہیں, یقیناً آپ کے پاس وہ ہوں گی. جب ایک دفعہ 19ویں صدی کے وسط میں فارسی دربار کی اور کچہری کی زبان نہ رہی, اس کے بعد محمد حسین آزاد سے شروع کر دیتے ہیں. ابتدائی تراجم جو ہے وہ چراغ حسن حسرت نے کیے. جی بالکل سے. جمال محمد علی زادے
جی محمد علی ان کے جمال زادہ اچھا کے پھر ایک افسانہ۔ کیپٹن سید فیاض محمود ہوتے تھے، جی ہمارے اپنے ہم افسروں میں اجمل کمال، جی ڈاکٹر اطہر مسعود صاحب جی اور ڈاکٹر معین نظامی صاحب، جی بہت خوبصورت تراجم کیے ہیں، جی ظاہر کے نظر سے گزرتے ہیں۔ جی یہ جو بالکل ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہماری ادبی روایت میں تو خاص طور پہ رشتہ ہے، جی ہماری نوجوان نسل نے یہ فارسی جدید فارسی شاعری اور فکشن دونوں میں جو حیثیت ہے، جو بات کہنے کا ڈھنگ، کیا آپ کی نظر میں اتنا استفادہ کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ اچھا سر، ہمارے ہاں زیادہ لوگوں نے کلاسیکل ادب کو توجہ دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک زندہ معاشرے میں، ایک علم دوست معاشرے میں، پاکستان کو علم دوست معاشرہ ہے۔ میں پنجاب یونیورسٹی کا بھی ایک مختصر وقت کے لیے وائس چانسلر رہا، جی ہاں، اور ایک علمی ادارے سے میں اب تحقیقی ادارے میں گیا ہوں، تو میں ان تقاضوں کو بھی سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم، ایک ادب اور سائنس پڑھنے والے کی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس پر کوشش ہونی چاہیے۔ میں اس اعتراف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو ادارہ فروغ قومی زبان میں لوگ رہے وہ کمال بصیرت والے تھے۔ ترجموں کو اہمیت دینی چاہیے، اور ماڈرن ورلڈ میں آپ چونکہ لیڈس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، وہاں پر ایک کمبینیشن سا ہو گیا ہے کہ کلاس سٹوڈنٹ پڑھے لیکن وہ اس میدان کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے اور ڈسکورس اور عملی سمپوزیم کے بغیر علم عملی کیسے اور آگے بڑھے گا؟ ساتھ ہی فیلڈ میں بھی جائے۔ جی ہاں، محض کتاب نہیں، محض کتاب 60 اور 40% کا۔ جی پھر ہاں۔ ہمارے ہاں جو سلیبس تھے تبدیل ہوئے ہیں بہتر، وہ تھے لٹریچر کے پہ۔ جی ہم نے ان میں مطلب میں نے بھی اپنے شعبوں میں اور اپنی فیکلٹی میں یہ اہتمام کیا کہ سلیبس جو زبان و ادب والے شعبے ہیں ان میں کلچر کا حصہ بھی، ثقافت کا بھی لے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی لے آئیں، صرف وہ کلاسیکی اس پہ نہ۔ یہ جن لوگوں دوستوں کے نام لیے وہ اسی اداروں کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے ڈاکٹر معین نظامی صاحب، اطہر مسعود صاحب نے ہمارے یہاں سے پی ایچ ڈی کیا اور موسیقی پہ کام کیا، اور کمال ترجمے بھی یہاں کمال صاحب وہ کے تراجم ایڈمنسٹریشن میں کیے گئے تو ان لوگوں نے۔ ہمارے ایک دوست انتقال کر گئے بہت نوجوانی میں، ڈاکٹر نجم الرشید صاحب، انہوں نے کمال تحقیقی کام کیا اور ایک کمیٹڈ ریسرچر تھے۔ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے بر صغیر میں فارسی تنقید، یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد صاحب ہیں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اب پروفیسر ایمریٹس ہے، خود اورینٹل کالج کے۔ ہم خواجہ زکریا صاحب کے، میں براہ راست ان کی کلاس میں تو نہیں بیٹھا، لیکن ہم ان سے اس میں غیر رسمی نشستوں میں بہت سیکھا۔ ایک وجہ سب مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں، صاحب ذرا نوجوان لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے، دیکھتے ہوں گے، ہم نے اپنے اساتذہ سے ان کی ذاتی نشستوں میں کلاس کے بعد بیٹھ کر جو سیکھا ہے وہی سیکھا ہے، وہ سیکھا ہے، وہ کمال تھے، اور وہ ایسی مانوی جس کو کہہ سکتے ہیں نشو و نما ہوئی، جس بجا فرمایا۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرم شاہ صاحب ہمارے استاد تھے، غیر معمولی اچھے شاعر سر، فارسی کے، اردو کے، اور ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب تھے، یہ جدید فارسی مکالمے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ابھی ایک لفظ چلتا ہے نا، نالج بیسڈ اکانومی، یس، یہ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن دنیا ایک دوسرے کے عوام کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے جس سافٹ برج کو یوز کرتے ہیں وہ ثقافت کا ہے، یس، زبان کا ہے، ادب کا ہے، فنون لطیفہ کا ہے۔ میں آپ سے بھی کوئی دفعہ بات ہوئی، آپ کسی سے دوستی بنائیں گے تب اس سے مشکل کام بھی بتا سکتے Yes. کہ یہ کرنا۔ اچھا آپ اجنبی سے نہیں کہہ سکتے، تعلق ہوگا، اچھا، رشتہ ہوگا تو پھر ٹرسٹ کا آپ سب پل بنے گا، ہاں، پھر سب تو بات ہم کریں گے۔ پہنچیں گے نا آپ پاس۔ اجنبی سے، آپ کو کوئی اجنبی آ کے کوئی مہربانی کرتا ہے، آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ مجھ پر کیوں۔ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے جو بنائی علم کی بنیاد پہ ہے۔ آپ کے دو سب سے بڑے لیڈر تھے، جو ایک پی ایچ ڈی تھا، دوسرا بار اٹلا تھا، اور دونوں نے بیرون ملک جا کے پڑھا، جی ہاں، اور اگر یہ
علم کے حصول کی اس سطح پر نہ پہنچے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ہم آج سکھ کا سانس لے رہے ہوتے. علامہ اقبال. اچھا پھر یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کوشچن کیا, ایک برِ صغیر میں متحدہ ہندوستان میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے دور میں بہت بڑے ذمہ دار, جاگیردار مسلمان تھے, کمٹمنٹ بھی تھی ان کی اسلام کے ساتھ, اسلامی تہذیب, بڑے تاجر تھے, بہت بڑے انجینئر تھے, یہ سب کچھ تھے, لیکن ان میں سے کسی کو اس کا خیال نہیں آیا. وہ آ بھی نہیں سکتا تھا, وہ کسی مفکر کو آ سکتا تھا, وہ اس آدمی کو آ سکتا تھا جو ادب, ثقافت اور فنون لطیفہ پر جس کا علم بالکل واضح ہو. اب ہم آج آپ کسی سے صرف اس فیلڈ ادب اور ثقافت والے سے ہٹ کے کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ فلاں آدمی یہ کام کر دے گا, وہ کہے گا وہ شاعر اور ادیب ہے, یعنی وہ کچھ نہیں کر سکے. یعنی ہم کہاں پہنچے, اس کو ہم نے ایک تضحیق کا ایک زاویہ دیکھیں. دنیا اپنے نظریوں کو واپس جا رہی ہے. میں چند دن پہلے ایک ہمارا پروگرام تھا, میں نے کہا آج دنیا کہیں رکتی ہے تو اپنے مفکرین کی طرف رجوع کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا. چائنیز کنفیوشس کی طرف جاتے ہیں, یونانی ارسطو کی طرف جاتے ہیں. ہم جو اس میں برِ صغیر میں ہیں, مسلمان خاص طور پر, ہم اس 14 سال والے وحی کے پیغام کی طرف جاتے ہیں, اور اس پیغام کو جو ایکسپلین کیا وہ مولانا رومی, سعدی, حافظ اور علامہ اقبال نے خاص طور پر. ہم میں بھی ضرورت ہے ہم اس کو دیکھیں, اور خوش قسمت ہم اس پہلو سے بھی ہیں کہ سارے اس ریجن میں اور ایون ماڈرن ورلڈ میں بھی علامہ اقبال کو تو سب کوئی سمجھتے ہیں. ہم نے کتنی توجہ دی ہے اس پر, ہم نے اس کو اپنی معاشی ترقی, سماجی ترقی کے لیے بھی اس کو کام میں لا سکتے ہیں. جب ہم پراؤڈلی بتائیں ہمارے ملک کا تو تصور دینے والا آدمی تھا, اس نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا ہے. آپ نے اقبال کا ذکر فرمایا. جی. اور اقبال فارسی شعر کہتے تھے. جی. مولانا عبدالقادر گرامی ان کے رہنمائی بھی لیتے تھے, ان سے رہنمائی بھی لیتے تھے, ان سے بڑے تھے, جالندھر کے تھے. جی. عبد المجید سالک کا انتقال 1959 میں ہوا, اور وہ فارسی شعر کہتے تھے اور داد پاتے تھے مشاعرے میں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد تک ابھی متعدد تعداد میں ایسے افراد موجود تھے جو فارسی سمجھتے بھی تھے اور ذوق بھی رکھتے تھے. ہم نے خود کو کسی بھی وجہ سے یہ جو فارسی زبان سے, ورثے سے, جو ہمارا بھی اتنا ہی ہے, چونکہ ہم نے بھی بے دل, نظیر نشا پوری, طالب عاملی, غالب, اقبال پیدا کیے ہیں, اس سے کاٹ کے ہم نے خود کو چھوٹا نہیں کیا. اچھا سر, اس سے تو یہ تو ایک بات پیچھے رہ گئی, ہم اردو سے کٹتے جا رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کا پتہ چلا کہ جی بچہ بیٹھا ہے, یہ اردو بول رہا ہے, لیکن اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اس کو اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. یہ عجیب سا ایک وہ ہو گیا. میں سر یونیورسٹی کلچر سے ہوں نا, یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں اس پر پہنچ گئے کہ یونیورسٹیوں کو ارننگ ڈپارٹمنٹ, وہ ڈپارٹمنٹ کھولنے چاہیے جو کمائی والے ہیں. اس پر میری دوستوں سے بحث ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کمائی والا بھی معاشی طور پر وہ ادب, ثقافت اور فنون لطیفہ. میرے استاد رشید احمد خان صاحب گورنمنٹ کالج میں فرمایا کرتے تھے کہ استاد جیوگرافی پڑھائے یا فزکس, اصل میں تو وہ تمدن کی تعلیم دے رہا ہے. ادب کا ذوق جس میں ہوگا, وہ جس فیلڈ میں بھی ہے, یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے. میں اسکولوں سے شروع, جس فیلڈ میں بھی نمایاں. آپ ڈاکٹر محبوب اللہ کا میں نے آپ سے ایک فون پہ بات ہوئی, میں نے کہا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آخر اتنا بڑا معیشت دان کیسے ہو. پتہ چلا ہے اس نے فیض احمد فیض کی اردو شاعری کے انگریزی ترجمے. سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے صاحبزادے تھے, وہ لاہور کی ثقافت میں رچے بسے تھے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, چونکہ آپ نے ایک طویل وقت بھی گزارا ایران میں, اور پھر آپ کا ربط بھی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایرانی فلم نے حیران کن جو ہے وہ کام کیا ہے. وہ انٹرنیشنلی ان حالات میں تمام تر پابندیوں کے بعد ایگزیکٹلی میں وہ ذرا ہچکچا رہا تھا, آپ نے فرما دیا, آپ نے درست کیا, وہ خود بھی مانتے ہیں سر, مانتے ہیں نا.
اس کا کچھ راز بتائیے کہ یہ کیسے ہوا ہے؟ تخلیقی جو ان کا اپج ہے، جو ان کی سٹریک ہے، جو ان کا وفور ہے، وہ فلم کی طرف چلا گیا؟ یہ وجاہت صاحب، وہ جو ہم اس سوال سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک برانچ سمجھ. جب آپ جس دھرتی میں پیدا ہوئے، جس آب و خاک میں، اس مٹی کی اگر مہک آپ کو بہترین پرفیوم نہیں محسوس ہوتی، آپ کا اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو آپ سطحی لیول پہ پھر رہے ہیں، آپ اور میں، اور سطحی کام کریں. ایرانیوں نے بہرحال 2500 سال کی ایک تاریخ ہو گئی، ان کے قلب و رواں میں اپنی مٹی اور آب و خاک کے ساتھ محبت وہ جو ہے وہ بالکل رگ و پے میں موجود ہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. آپ اور میں اگر باطنی اور معنوی طور پر کسی کاز کے لیے کمیٹڈ نہیں ہیں تو ہم نمٹا تو لیں گے اس کو، لیکن وہ جو ایکسیلنس ہے، جو انتہا ہے، اس پر نہیں پہنچ سکتے. اس کو نیشنلزم نے قوم کے ساتھ، قومیت کے ساتھ محبت نے یہ عنایتیں کی ہیں. ایرانی ادب بھی بہرحال آپ دیکھ اور یہ کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ سرکاری پروپیگنڈا ہے، اس میں اچھی خاصا سماجی ثقافتی تنقید پائی جاتی ہے. ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنی غزل، اپنی شاعری، اپنا افسانہ، اپنی موسیقی اس پر نہیں لے آئیں گے تو ہم نے ان کو کھلا چھوڑا ہوا اس کو. وہ پھر ظاہر ہے کہ اچھا اب یہ ہے نا جی، میں نے 34.5 سال یونیورسٹی میں کام کیا. میں مکالمے اور ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہوں. اختلاف رائے سنیں، اس کو انجوائے کریں. آپ کا دوسرا بھی اس سے تو بات آگے بڑھتی ہے، اس سے بات آگے بڑھتی ہے اور آپ ایک کمال قسم کے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اس پر عمل کر لیں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا سر، ایک معتدل اور اعتدال والی سوسائٹی ہونا ضروری ہے. حسن بھی اسی اعتدال میں ہے. اب ہم لوگوں نے لٹریچر اور کلچر پڑھا ہے ایک دوسرے سوسائٹی میں اب رائج ہے. اچھا ہم ان کی اقدار کو بھی جانتے ہیں. ہم مثلاً میں نے کئی دوستوں کو بتایا کہ دیکھیں، افغانستان کے امیر کی دعوت پر اس وقت کے علامہ محمد اقبال، سید سلمان ندوی اور سر راس مسعود گئے تھے افغانستان میں جدید تعلیمی نظام کا خاکہ بنا دیں. غالباً 29. ہاں اچھا انہوں نے بنایا. یہ سیر افغانستان کے نام سے ساری روداد چھپی ہوئی ہے. سید سلمان ندوی نے مل جاتی ہے کچھ مقالات کی صورت، لیکن انہوں نے وہ کر. ڈاکٹر صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے میں ذاتی طور پہ نہایت شکر گزار ہوں. آپ نے سبحان اللہ کیا خوبصورت ہماری رہنمائی کی، تعلیم دی ہمیں، اور بہت چپتے ہوئے سوالات کے جوابات اس لیے بھی بہت بھلے لگے. انسان کی ذات کا عکس ہوتا ہے نا جو جواب بھی ہم دیتے ہیں. سر میں سر ایک بالکل بسم اللہ، اگر آپ کچھ کہیں. مجھ سے صاف ظاہر ایک بات ہو سکتی ہے، پوچھتے ہیں نا میں مختلف میں کہ آپ کا نوجوانوں کے لیے پیغام، ایک تو خواب دیکھیں، دوسرا ریشنل تھنکنگ کریں. ویسے جذباتی ہونے سے کوئی کہیں وہ نہیں. ریشنل تھنکنگ، راستہ نکالیے، اور کریٹیکل تھنکنگ، اس سے راستے نکل آئیں گے. ایک سرائے کی شعر ہے، بسم اللہ، وہ ہے مسئلے اکثر حل تھی وندن سمجھن تے سمجھا مرنا. واہ واہ واہ. اسی نقطہ نظر سے مل بیٹھنا چاہیے. اردو میں بھی، فارسی میں بھی سب کچھ ہے. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت سی محبت والی باتوں سے، کئی پہلوں سے وہ لرننگ ہو گئی. ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سد رنگ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے محترم ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کے ساتھ، جو ادارہ فروغ قومی زبان کے سربراہ ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، فارسی کے استاد ہیں، محقق ہیں، منتظم ہیں، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ملاحظے کی. آئندہ ہفتے کسی ایسی ہی شخصیت سے، کسی موسیقار سے، مصور سے، استاد سے، ادیب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.